السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ حضرات، ماہ اپریل کے شروع ہوتے ہی پوری دنیا کے اندر ایک بڑا ہی عجیب و غریب تہوار منایا جاتا ہے، بڑا ہی عجیب و غریب دن منایا جاتا ہے کہ جس کے اندر جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، فریب کر کے دوسرے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اور اس تہوار کو اپریل فول کا نام دیا جاتا ہے۔
اس کی ابتدا کب ہوئی، کہاں سے ہوئی، کن محرکات کی وجہ سے ہوئی، اور یہ تہوار آج ہمارے پاکستان کے اندر کینسر کی طرح پھیل چکا ہے۔ سب سے پہلے رومیوں کے اندر اس تہوار کی ابتدا ہوئی کہ جن میں سے بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اپریل چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے ساتھ موسم بہار کی ابتدا ہوتی ہے، وہ لوگ یہ بات سمجھتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العزت موسموں کو تبدیل کر کے ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہ بھی جیسے ہی اپریل شروع ہوتا تو وہ لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے، ان کو پریشان کرتے، تنگ کرتے، جھوٹ بولتے، فریب کرتے۔ اور اسی طرح اپریل فول کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی گردش کرتی ہے کہ آج سے 500 سال قبل جب اسپین کے اوپر عیسائیوں نے قبضہ کیا، اور اسپین وہ ملک ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں نے 850 سال تک حکومت کی ہے، اور اسپین کے اندر مسلمانوں کو وہ سہولیات، وہ نعمتیں میسر تھیں جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی تھیں۔ اور پھر مسلمانوں کی آپس کی ناچاکیوں کی وجہ سے جب ان کے اوپر زوال آیا، جب اسپین عیسائیوں نے فتح کیا، جب غرناطہ اسپین کا مشہور شہر مسلمانوں سے چھینا گیا، اس وقت جب بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، ایسے عالم میں عیسائیوں نے ایک خبر اڑائی کہ فلاں فلاں دن سارے مسلمان سمندر کے کنارے جمع ہو جائیں، ان کو کشتیوں میں سوار کر کے محفوظ مقام کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ اب مسلمان اپنے بچوں کو لے کے، اپنی عورتوں کو لے کے، اپنا ساز و سامان لے کے سمندر کے کنارے پہ جمع ہو گئے، ان کو کشتیوں میں سوار کیا گیا، اور بڑی لمبی تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں مسلمان ان کو کشتیوں میں سوار کر کے سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کے ان کو ڈبو کے مار دیا گیا۔ اور اس چیز کو لے کے پھر عیسائیوں نے جشن منایا کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اور بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ جب اسپین کا آخری شہر مسلمانوں سے چھینا گیا، غرناطہ، اس وقت بھی اپریل کی 1 تاریخ تھی، اور اسی تاریخ کی مناسبت سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا۔ اور آج یہ بڑھتے بڑھتے وہ رسم، وہ تہوار جو عیسائیوں کا تھا، غیر مسلموں کا تھا، آج مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس تہوار کو منانے کے ساتھ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، صرف ہنسی مذاق کے لیے، چند منٹ کی تفریح کے لیے کسی دوسرے شخص کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ
استاد محترم حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک آدمی سعودی عرب کے اندر ملازمت کرتا تھا، اس کی والدہ کو کسی نے یہ خبر کر دی کہ تمہارے بیٹے کا سعودیہ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اب والدہ کے ساتھ مذاق کیا ہے، مذاق کر دیا کہ تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ والدہ صدمے کے ساتھ اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور اس کو ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ اب کسی عزیز نے اس کے بیٹے کو خبر پہنچائی کہ تمہاری والدہ بیمار ہے، ہسپتال میں پڑی ہے۔ چنانچہ وہ بڑی جلدی کے ساتھ ٹکٹ کروا کے پاکستان آیا۔ گھر میں آیا تو والدہ وہاں موجود نہیں تھی۔ بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی لے کے نکلا، ہسپتال کی طرف جا رہا تھا۔ جلدی میں گاڑی کسی چیز کے ساتھ ٹکرائی، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس بندے کی وفات ہو گئی۔ اب بعد میں جب والدہ کو پتا چلا کہ بیٹا فوت ہو گیا تو وہ بھی چند دن ہارٹ اٹیک اس کو آیا، وہ بھی فوت ہو گئی۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ مذاق کرنے والے کے ہاتھ میں کیا آیا؟ دو لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہو رہے ہیں کہ صرف چند منٹ کی تفریح کے لیے زندگیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا، خاندانوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ کی قسم ہے، جھوٹ بول کے، دغا کر کے، فریب کر کے، دھوکہ دے کے کسی کو پریشان کرنا اور چند منٹ کی تفریح کے لیے جھوٹ بولنا اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وہ آدمی جو صرف اس لیے کوئی بات کرتا ہے کہ میں کسی کو ہنساؤں اور اس کو پتا بھی ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات غلط ہے، جھوٹی ہے، لیکن ہنسانے کے لیے، چند منٹ کی تفریح کے لیے وہ بات کر دیتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ویل اللہ ثم ویل اللہ۔ آپ نے 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، اس بندے کے لیے بربادی ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس کی ہلاکت کے لیے رحمت کائنات بد دعا کر دے، ساری کائنات مل کے اس کو برباد ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ اور دوسری بات، یہ ویل کیا ہے؟ ویل جہنم کی اس گھاٹی کا نام ہے کہ جس کے اندر اللہ کسی کافر کو جب جہنم میں پھینکیں گے تو 40 سال کے بعد جا کے کافر جس گھاٹی کے اندر گرے گا، اس گھاٹی کا نام ویل ہے۔ آپ نے فرمایا مذاق کرتا ہے، مذاق میں جھوٹ بولتا ہے۔ 2 مرتبہ آپ نے کہا ویل اللہ، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، بحیثیت قوم دوست احباب کی محفل میں بیٹھ کے چند منٹ کی تفریح کے لیے، مذاق کے لیے، کہ ہم لوگوں کو لطیفے نہیں سناتے، ہم لوگوں کو ایسی غلط جھوٹی باتیں نہیں بتاتے، اور کیا جی ہنسی مذاق ہے، چند منٹ کی تفریح ہے، پتہ بھی ہے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ہم باز نہیں آتے۔ اتنا سنگین جرم ہے۔ آگے بڑھیے۔ جھوٹ کو بولنا آج ہمارے معاشرے کا وتیرہ بن چکا ہے، اور لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جی جھوٹ بولے بغیر آج کل تو گزارا ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے جھوٹ کو اپنی مجبوری بنا لیا ہوا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہوتا۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ ان گناہوں میں بعض گناہ آپ نے گنوائے اور ایک گناہ آپ نے جھوٹ کا بھی گنوایا. آپ نے فرمایا جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا وبال انسان کے اوپر بہت جلدی آتا ہے. ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، وقتی طور پہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بول کے میں نے منافع کما لیا ہے، جھوٹ بول کے میں نے کامیابی حاصل کر لی ہے، جھوٹ بول کے میں نے دوسرے کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے. اور وقتی طور پہ تو یہ کامیاب ہو گیا، وقتی طور پہ اس نے منافع کما لیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے جس کا وبال انسان کی زندگی پہ اس کے اوپر بہت جلدی آتا ہے. اور اسی طرح جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے، سیدہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص سے کبھی کلام ہی نہیں کرتے تھے جو بندہ جھوٹ بولتا تھا، اور اتنی دیر تک آپ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے جتنی دیر تک وہ بندہ جھوٹ سے توبہ نہیں کر لیتا تھا. اور یارو ہم بھی دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور میرا کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا، میری دکان جھوٹ کے بغیر نہیں چلتی، اور میں مسلمان بھی ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اتنی لمبی داڑیاں ہیں، حاجی صاحب ہیں، حج کیے ہوئے ہیں، عمرے کیے ہوئے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے سے بعد یہ بھی نہیں آتے. اور پہلی صف میں کھڑے ہونے والا نمازی، 5 وقت کا پکا نمازی، یہ بھی اپنی دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اور پھر اللہ احکم الحاکمین کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اگر تم کوئی چیز کسی کو بیچ رہے ہو، اس کے اندر جو عیب موجود ہے تم اس عیب کو ظاہر کر دیتے ہو، چھپاتے نہیں ہو، جو سچ ہے بیان کر دیتے ہو، بھائی اس میں یہ خامی ہے، اتنی قیمت ہے، تمہیں سمجھ آتی تو لے لو، نہیں سمجھ آتی تو نہ لو. آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے سودے کے عیب کو واضح کر دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور وقتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ بندہ گھاٹے میں جا رہا ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے دینے والے کو اور خریدنے والے دونوں کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اللہ دونوں کی کمائی میں برکت عطا کر دیتا ہے. اور وہ آدمی گاڑی یہ 1998 ماڈل کی ہے، اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے تو کہتا ہے جی یہ 2004 ماڈل کی گاڑی ہے، جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچتا ہے. آپ نے فرمایا وقتی طور پہ یہ اگر کامیاب ہو گیا، منافع اس نے کما لیا، لیکن اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر، اس کے کاروبار میں کبھی بھی برکت نہیں ڈالتا. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اللہ اس کی برکت کو توڑ مڑوڑ کے رکھ دیتا ہے. یارو نبی کے صحابہ اللہ کی قسم ہے انہوں نے رحمت کائنات کی بات کے اوپر اتنا عمل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے فوائد سے نوازا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا شمار عالمی منڈی کے اولین تاجروں میں ہوتا تھا، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جب مکہ چھوڑ کے مدینے میں آئے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہجرت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو اپنے ہی گھر والے آگے، عبد الرحمن یہ سواری ہماری ہے، جانا تو پیدل ہی جاؤ. سواری بھی چھین لی گئی. تھوڑا آگے بڑھے، سسرال والے آ گئے، عبد الرحمن یہ تمہاری بیوی ہماری بیٹی ہے، اس کو ہم ساتھ لے جانے نہیں دیں گے، جانا تو خود ہی جاؤ. بیوی بھی چھن گئی، مال بھی چھن گیا، اور پیدل چلتے ہوئے رحمت کائنات کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ صحابی منڈی کا رستہ پوچھتا ہے، کاروبار شروع کرتا ہے،
حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اللہ نے ان کے کاروبار میں اتنی برکت ڈال دی، اتنی برکت ڈال دی، یہ مٹی بیچتے تو ان کو سونے کے بھاؤ کے برابر اللہ تعالیٰ نفع عطا کر دیتا۔ اور یہ وہ صحابی جن سے سب کچھ چھن گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دے دیا، آج کے پیمانے کے مطابق 8 کروڑ روپیہ انہوں نے امہات المومنین کے لیے وقف کر دیا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے راز پوچھا، عبد الرحمن راز کیا ہے؟ وہ تو مٹی بیچتا ہے، سونے کے بھاؤ پیسے کماتا ہے، بات کیا، راز کیا ہے؟ تو کہنے لگے کچھ لوگوں کو اور جمع کر لو تاکہ میں سبھی کو راز بتا دوں۔ آج تو لوگ نہیں نا بتاتے ہیں، کہنے لگے سبھی کو جمع کرو۔ اب لوگوں کو جمع کیا تو کہنے لگے میری کامیابی کے 3 راز ہیں، اور آج یہ راز اگر اللہ کی قسم ہے ہم بھی نوٹ کر لیں اور ان کے اوپر عمل کر لیں، جائیں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں، چند دن نہیں گزریں گے اللہ تعالیٰ ہر طرف برکتوں کا نزول جاری کر دے گا۔ اور وہ 3 راز کون سے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں پہلا راز یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کاروبار کیا سچائی کے ساتھ کیا ہے۔ دوسرا راز یہ ہے کہ میں جب سے مسلمان ہوا میں نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ اور میرا تیسرا راز یہ ہے کہ میں نے اپنے کاروبار کے اندر کبھی لالچ نہیں کی، طمع نہیں کی، میں نے کبھی بھی لالچ سے کام نہیں لیا، بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی تجارت کا عالم یہ تھا کہ اگر 1000 اونٹ خریدتے اور آپ فرمایا کرتے کہ میں نے جو بھی چیز خریدی میں نے اس کو اپنے پاس کبھی بھی 3 دن سے زیادہ رکھا نہیں ہے۔ 1000 اونٹ خریدے اور جس بھاؤ سے خریدے، جس قیمت سے خریدے، اسی قیمت پہ آگے بیچ دیے، کوئی منافع نہیں کمایا، اسی قیمت سے آگے بیچ دیے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا عبد الرحمن بات کیا ہے؟ وہ جس قیمت پہ تو نے اونٹ خریدے ہیں بغیر منافع کمائے اسی قیمت پہ آگے بیچ دی ہیں، اور تجھے کیا بچا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہا کرتے کہ ان اونٹوں کے گلوں میں، ان کی گردنوں میں رسیاں بھی ہوتی تھیں، ہر اونٹ کے گلے میں رسی ہوتی، 1000 اونٹ میں ان رسیوں کو علیحدہ کر لیتا، وہ 1000 رسیاں بنتی، میں ہر رسی 1 درہم کے بدلے بیچ دیتا، اور یہ 1000 درہم یہ مجھے منافع ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مجھے برکتوں سے نواز دیا۔ آپ فرماتے میں نے کبھی لالچ نہیں کیا، طمع نہیں کیا۔ یہ 3 راز ہیں۔ فرماتے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی نماز نہیں چھوڑی، میں نے کاروبار میں کبھی طمع نہیں کیا۔ آگے بڑھیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے سوال کیا بلال یار راز کیا ہے کہ جنت کے اندر تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، راز کیا ہے؟ تو بلال کہتے پہلا راز تو یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں نماز ضرور پڑھتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے میں اتنی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اور دوسرا راز یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے۔ اور جھوٹ بولنے والا، دغا کرنے والا، فریب کرنے والا، دھوکہ دینے والا، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف
وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب بات کرتا ہے بات میں جھوٹ بولتا ہے، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانتیں رکھی جائیں تو امانتوں میں خیانت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی بکتا ہے، جب لڑائی کرتا ہے بات بات پہ گالی بکتا ہے۔ منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اور منافق جس کے بارے میں اللہ احکام الحاکمین نے قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکے جائیں گے۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ آگے بڑھیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ آپ نے فرمایا تین قسم کے بندے ایسے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ان کے ساتھ کلام ہی نہیں کرے گا، اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا۔ یارو آج دنیا کے اندر اگر یہ مثال بندہ اپنے اوپر لے نا کہ وہ بندہ، وہ آدمی جو انسان سے سب سے زیادہ محبت کرے، اگر وہ ناراض ہو جائے نا، یار وہ ساری دنیا سے سارے لوگوں سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے لیکن مجھ سے وہ بات ہی نہیں کرتا، تو اللہ کی قسم ہے میں یوں سمجھوں گا کہ جیسے زمین ساری میرے اوپر تنگ ہو چکی ہے۔ آپ اندازہ کریں، میدان معاشر لگاؤ، ساری کائنات کھڑی ہے، جو پہلے چلے گئے وہ بھی کھڑے ہیں، جو موجود ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، آئندہ آنے والے وہ بھی کھڑے ہیں، تو اللہ رب العزت سبھی کے ساتھ کلام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ اللہ بات نہ کرے، مجھے بتائیں وہ بندہ کدھر جائے گا، کیا کرے گا؟ فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس سے کلام ہی نہیں کرے گا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، ولا ینظر الیہم، وہ کلام کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور اللہ اسے پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تین بندے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل، المسبل، اپنی شلوار کو ٹکنوں سے نیچے رکھنے والا۔ آج ہم بھی دیکھیں تکبر کے ساتھ غرور، جی فیشن بن گیا ہوا ہے، بیان کرنے والے بھی، سننے والے بھی، سنانے والے بھی، الا ماشاءاللہ فیشن بن گیا ہوا ہے۔ المسبل، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اللہ اس سے بھی کلام ہی نہیں کریں گے، اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ المنان، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا المنان، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے معاملات کے اندر دھوکہ دینے والا، دھوکہ دے کے سودا بیچنے والا، اس کی طرف بھی اللہ کلام ہی نہیں کریں گے۔ اور تیسرا بندہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قول الزور، اور ایک الفاظ آپ نے یہ بولے شہادت الزور۔ صحابہ بیان کرتے ہیں رحمت کائنات بار بار یہی لفظ بولی جا رہے ہیں، قول الزور، شہادت الزور، قول الزور، شہادت الزور، قول الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینے والا، جھوٹ بولنے والا، یہ بندہ بھی ہے کہ جس کی طرف اللہ دیکھیں گے بھی نہیں، کلام بھی نہیں کریں گے، اس کو پاک ہی نہیں کریں گے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ آگے بڑھیے، رحمت کائنات کا ایک اور فرمان آپ نے فرمایا انہی الفاظ کے ساتھ، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کلام ہی نہیں کرے گا، جن کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، جن کو پاک ہی نہیں کرے گا، اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا وہ شخص آپ نے فرمایا الشیخ زان، بوڑھا زانی، بوڑھا ہو گیا لیکن زنا نہیں چھوڑتا، بدکاری سے باز نہیں آتا، فرمایا یہ بندہ بھی اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ دوسرا وہ شخص آپ نے فرمایا وہ بادشاہ الملک الکذب، وہ حکمران جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والا حکمران، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھے گا۔ آج اپنے مفادات کی خاطر، اپنی کامیابی کی خاطر جب لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے تو پھر جناب بڑے دعوے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسے ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، اور جب کامیاب ہو جائیں پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں، پھر بالکل بھول جاتے ہیں، اور پھر جب عہدے مل جائیں، عہدے لینے کے بعد پھر لوگوں کے ساتھ دغا، پھر لوگوں کے ساتھ فراڈ، پھر لوگوں کے ساتھ جھوٹ۔ او جی اتنے دنوں کے بعد لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، چینی بحران ختم ہو جائے گا، مہنگائی ختم ہو جائے گی، ریاست مدینہ بن جائے گی۔ لوگوں کے ساتھ دغا کرنے والا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنے والا الملک الکذب، آپ نے فرمایا جھوٹ بولنے والا بادشاہ حکمران، اللہ اس کو بھی پاک ہی نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور تیسرا شخص آپ نے فرمایا جائل المتکبر، تکبر کرنے والا فقیر، اور جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، لوگوں سے مانگ رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے، اترا کے چل رہا ہے، اور لوگوں سے مانگنے والا، لوگوں سے سوال کرنے والا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات کی بارگاہ میں آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہوگا۔ لوگوں سے مانگنے والا فقیر، بیکاری۔ آج آپ دیکھ لیں یہ لاری گڈے کے اندر، بس سٹینڈ میں، چوکوں پہ، چرستوں پہ رش لگا ہوا ہے، ایک جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا، مافیا کے مافیا اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے چہرے سے گوشت ہی ختم ہو جائے گا، اور لوگوں کی بوٹیاں نوچنے والے، پھر تکبر کرنے والے، اگر کوئی بندہ نانا دے اس کو آگے سے باتیں سناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والا فقیر، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ احکم الحاکمین اس کی طرف بھی نہیں دیکھے گا، اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، اور اس کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ آؤ آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹیں۔ رحمت کائنات کا فرمان ان لوگوں کے لیے جو جھوٹ کو نہیں بولتے، جھوٹ ترک کر دیتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان آ گیا، رحمت کائنات نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، جھوٹ سے باز آ گئے، جھوٹ نہیں بولتے، احتیاط کرتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں واٹس ایپ پہ میسیج آتا ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی فجر کی نماز پڑھاتے ہیں نا، تو فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں سے سوال کرتے، بھئی اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا تو بیان کرو، تو جس نے کوئی خواب دیکھا ہوتا بیان کرتا، اللہ کے پاک پیغمبر تعبیر بتا دیتے۔ ایک دن ایسا ہوا، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر میرے پاس دو بندے آئے ہیں،
انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا ہے، میں ان کے ساتھ چل پڑا، مجھے کچھ مناظر دکھائے گئے ہیں، جن میں سے ایک منظر میں نے ایسا دیکھا، ایک بندہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بندہ اس کے پاس کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہے، آپ فرماتے ہیں اس کے منہ کے اندر داخل کرتا ہے اور چیرتا ہوا پیچھے گدی تک لے کے جاتا ہے، پھر اس کے ناک کے نتھنے میں ڈالتا ہے، چیرتا ہوا پیچھے گدی تک لے کے جاتا ہے، پھر اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے، چیرتا ہوا پیچھے گدی تک لے کے جاتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں، میں نے سوال کیا یہ کون ہے، کیوں سزا دی جا رہی؟ تو جبریل نے بتایا، آقا یہ وہ ہے جو دنیا کے اندر اپنے گھر سے نکلتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، اس کا جھوٹ لوگوں کے اندر پھیل جاتا تھا، عام ہو جاتا تھا۔ آج ہم دیکھیں، یہ فیس بک ہے، یہ واٹس ایپ ہے، وہ کوئی ایسی بات صرف اوپر لکھا نظر آ گیا، حدیث تحقیق نہیں کرنی کہ یہ حدیث ہے ابھی کہ نہیں، بغیر تحقیق کے وہ بات آگے شیئر کر دینی۔ اب واٹس ایپ گروپ کے اندر کم از کم 250 بندہ ہوتا ہے، اگر آپ نے وہ میسیج بغیر تحقیق کے، چاہے کوئی حدیث ہے من گڑت ہے بغیر تحقیق کے، یا کوئی لطیفہ ہے، آپ نے اس گروپ کے اندر بھیج دی، 250 لوگوں کے پاس وہ چلی گئی۔ فرمایا جس کا جھوٹ لوگوں میں پھیل جاتا ہے بغیر تحقیق کے، لوگوں کے اندر جھوٹ کو پھیلاتا ہے، اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور وہ آدمی جو اپنی بات میں جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اور جو اپنی بات کے اندر جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے، رحمت کائنات نے فرمایا میں ناطق وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اور یہیں پہ بس نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، اور جس نے اپنی بات میں جھوٹ کو ترک کر دیا، اللہ اس بندے کو جنت کے درمیان میں گھر عطا کرے گا۔ آج اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ اسلام آباد کے اندر اس کو فری گھر مل رہا ہے، تو اللہ کی قسم ہے اس کی خوشی کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور لیکن اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے کہ جس کو رحمت کائنات اپنی زبان مبارک سے یہ بات کہیں کہ اس کو جنت کے درمیان میں گھر ملے گا، شرط یہ ہے کہ اپنی بات میں جھوٹ کو ترک کر دے۔ اس لیے آؤ میرے مسلمان بھائیوں، آج سے عہد کر لیں، ارادہ کر لیں، ربا ہر ممکن کوشش کریں گے کہ جھوٹ سے بچیں، اللہ ہر ممکن کوشش کریں گے جھوٹ سے بچیں، لیکن اگر پھر بھی اللہ انجانے میں زبان سے جھوٹ نکل جائے، ربا تو معاف کر دینا، اللہ تو معاف کر دینا، اللہ آئندہ ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔